نہایت واجب الاحترام و ذی وقار میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر اسلامی مہینے رجب المرجب کے حوالے سے کہ اس ماہ مقدس یا ماہ کریم کے اندر کون سے ایسے واقعات رونما ہوئے، ان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات، کچھ گزارشات رکھوں گا، اور ہماری کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے بھی ہم اس نشست میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے۔ دوسرے نمبر پر انگریزی مہینہ جس کو کہا جاتا ہے، شمسی مہینہ فروری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی کیا خرافات، کیا غلط قسم کی چیزیں امت مسلمہ کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، اور امت مسلمہ ان چیزوں کو حاصل کر کے آگے کیا کر رہی ہے، اس کو بھی ہم نے اپنی آج کی اس نشست میں زیر بحث لانا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کو پھیلائیں، بے حیائی کو عام کریں۔ یہ خصوصاً بالخصوص نوجوان نسل اور یہ جو موبائل یوزر ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کے ساتھ ہر وقت جڑے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بے حیائی کو پھیلائیں۔ کن میں؟ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی عام ہو ایمان والوں کے اندر، ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لہم عذاب علیم۔ یہاں عذاب عظیم کا لفظ نہیں بولا، عذاب عظیم کا مطلب ہے بڑا عذاب، لیکن یہاں پر لفظ اللہ نے بہت ہی سخت استعمال کیا، فرمایا عذاب علیم، دردناک عذاب، انتہائی تکلیف دینے والا عذاب۔ جو لوگ اہل ایمان کے اندر بے حیائی، فحاشی کو عام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس عذاب کو اللہ دردناک کہیں، اس کی دردناکی کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا دردناک عذاب۔ اور یہ دردناک عذاب کہاں ہوگا؟ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی مل سکتا ہے، اور آخرت میں تو طے شدہ بات ہے کہ ایسے شخص کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو لوگ بے حیائی، فحاشی کو مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر عام کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری نوجوان نسل، اور ہماری نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی عمر کے بھی کچھ لوگ، وہ مغرب کی تقلید کے اندر ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نام نہاد ترقی کے، وہ جو ترقی کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ وہ جو ان کے اندر تنزلی والی چیزیں ہیں، جو ان کے اندر جو ہے انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں، جہاں آ کر انہوں نے اپنا ستیہ ناش کر لیا اہل یورپ نے یا مغرب نے، ہم اس کو تو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ ان کی خوبیوں والی چیزوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، ہم توجہ دے رہے ہیں جو فحاشی اور ریانی اور جو بے راہ روی اور جو غلط جو چیزیں ہیں وہ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، انسانوں میں پھیلا رہے ہیں، ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور یہ 14 فروری کو ایک دن کے طور پر منایا جانے والا دن بھی آ رہا ہے، جس کو لوگ جو ہماری نوجوان نسل آزادی کے چکر میں ایک دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اور جو خالصتاً جس کی بنیاد ہی فحاشی اور عریانی اور زنا اور بدکاری کی بنیاد پر قائم کیا گیا وہ دن ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل بھیڑ چال کا شکار ہے، ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے،
ہماری نوجوان نسل اہل یورپ کی گندی تقلید کے اندر اور ان غیروں کی مشابہت کے اندر اس بات کی پرواہ نہیں کر رہی کہ اس دن کو منانا یا اس دن میں سیلیبریٹ کرنا یا اس دن کے اعتبار سے دوسروں کو میسیجنگ کرنا یا دوسروں کو پیغامات دینا یہ ان کے لیے کتنا سخت نقصان دہ ہے۔ قرآن کی آیت بیان فرما رہی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی، عریانی، بے حیائی اور زنا بدکاری پھیلے، ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ احساس کریں یہ نوجوان نسل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنن جمیعا، آپ نے فرمایا حیا اور ایمان، حیا اور ایمان یہ دونوں یہ اکٹھے ہی رہ سکتے ہیں، یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، حیا بھی اور ایمان بھی۔ فرمایا فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخِرَةَ، اگر ان میں سے ایک بھی چلا جائے تو دوسرا اپنے آپ نکل جاتا ہے۔ آج کی اس نوجوان نسل میں اگر حیا ختم ہو گئی اور بے حیائی کو انہوں نے پروان چڑھایا، بے حیائی کو عام کیا اور ویلنٹائن ڈے کے نام پر اس خباثت کو عام کیا، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب حیات جاتی رہے گی تو سمجھو ایمان بھی گیا۔ جو شخص اس دن کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، ویلنٹائن ڈے بنا رہا ہے اور فحاشی اور عریانی کو عام کر رہا ہے، میسیجنگ کر رہا ہے، پیغامات بھیج رہا ہے، یا اپنے جو ہے سٹیٹس لگا رہا ہے، یا اپنے فیس بک کے غلط استعمال کر رہا ہے، فحاشی اور عریانی کو عام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے حیا کو نکال دیا اپنی زندگی سے۔ جب حیا اس کی زندگی سے نکل گیا تو شام تک وہ ایمان سے بھی خالی ہو گیا، ایمان بھی اس کے اندر سے گیا، کیونکہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنن جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں دوست ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے، اگر جس نے اپنے اندر سے حیا کو نکال دیا تو ایمان بھی اس کے جسم سے نکل جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں عام ہے، یہ ہمارے ہاں عام ٹرینڈ ہے، خوبی کی، خیر کی بات کو لوگوں تک پہنچنے کی بجائے شر اور فساد، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاک کی صورت میں، موبائل جو ہے آپ کا جو کیا کہتے ہیں فیس بک کی شکل میں، یوٹیوب کی شکل میں اور دیگر جو سورسز ہیں واٹس ایپ کی شکل میں، یہ وہ لوگوں کو تک عجیب عجیب چیزیں منتقل کی جا رہی ہیں، تو وہ لوگ جو گندی اور فحاشی اور عریانی کی گفتگو طریقے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں، لوگوں تک کو یہ باتیں بیان کرتے ہیں، وہ اس قرآن کی آیت کا مصداق ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو پھیلائے گا اللہ اس کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گندی، فحش، بد کردار قسم کی ویڈیوز اگر آپ کو رسیو ہوتی ہیں تو آگے اس کو منتقل کرنا، یہ آپ نے اپنی ذمہ داری کس کے کہنے پر سمجھ لیا؟ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ کو رسول کا ڈر نہیں ہے، آپ کو آخرت میں اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا آپ کو واسطہ دیا جا رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور خوبی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، کیوں تم برائی اور بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو تعاون کر رہے ہو؟ غلط کام کیوں لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ منافقین کی خصلت تھی، یہ مشرکین کی خصلت تھی، یہ کافرین کی خصلت تھی کہ وہ مسلمانوں کے اندر عورتوں کے ذریعے گندگیوں کو پھیلاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ جو بد خصلت عادتیں ہیں یہ منافقوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی ہے، مسلمانوں کی یہ خصلت نہیں ہے۔ مسلمان تو اچھی چیز لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں جو بات ملتی ہے وہ لوگوں تک پہنچایا کرو۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بات کہ حضور نے فرمایا میری طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ میری طرف کہا کہ جو بھی روایت، جو بات تم لوگوں تک اچھی بھی پہنچانا چاہتے ہو تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بے تصدیقی بات آ جائے تو اس بندے کو جھوٹا قرار دے دو، جھوٹا قرار دے دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری طرف غلط بات کو منسوب کیا
जिसने मेरी तरफ गलत बात को मंसूब किया फलयक़अदु मक़अदु फिन्नार, ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है, इसके अलावा वो कहीं और नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा, जिसने मेरी तरफ गलत बात को मंसूब किया। हजूर की भी बात को आगे मुंतकिल करना है तो तहकीक के बगैर मत करें, और फहाशी और रियानी की बात तो बिल्कुल करनी नहीं है, बल्कि जिसने आपको भेजी है उसको कह दे भाई मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ, तुम्हारे से राब्ता मुनक़ते कर रहा हूँ, तू अपनी इस खसलत से बाज आ जा, मुझे इस तरह की चीज़ें मत भेज दे। देखिए कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपसे कितना राज़ी हो जाता। तो ये वैलेंटाइन डे के नाम पर ये जो फहाशी और रानी हम लोग फैला रहे हैं, ये नौजवान नस्ल जो कर रही है, ये इस बात को ज़हन में रखें कि कुरान इसके बारे में वाज़ेह तौर पर कह रहा है, जिन लोगों ने फहाशी और रियानी मुसलमानों के अंदर फैलाई, ईमान वालों के अंदर फैलाई, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी अज़ाब दर्दनाक है और आखिरत में भी अल्लाह अज़ाब से दो चार करेंगे। अब ये फैसला मेरे और आपके हाथ में है, बॉल मेरे और आपके हाथ में है। हमारे हाथ में फैसला है कि हमने उम्मत के अंदर फहाशी और रियानी को आम करना है, या हमने उन चीज़ों को फैलाना है कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। और अगर हम इससे बाज नहीं आएंगे तो ये जहन में बात रखिएगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा बात है। अल्लाह ने फरमाया हम दुनिया में भी उनको दर्दनाक अज़ाब देंगे और आखिरत में भी होगा। वमा यंत अल्लाह सुब्हान ला तब्दील अली कलिमतिल्लाह, अल्लाह की बात नहीं बदलती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया सो फरमा दिया। जो तौबा नहीं करेगा, जो अपनी इस गलत रविश को नहीं छोड़ेगा, अल्लाह की तरफ से दर्दनाक अजाब के लिए वो तैयार हो जाए। और दूसरी जो हदीस में बड़ी सख्त बात कह दी, ईमान और हया इकट्ठे हैं, हया को निकाल देंगे तो ईमान भी निकल जाएगा आपके अंदर से। तो इस महीने के अंदर, फरवरी के महीने के अंदर वैलेंटाइन डे के नाम पर एक खबासत, एक नासूर, एक गलत हरकत, एक गलत रविश, एक गलत तरीका, एक गलत एटीट्यूड हम अपनाए बैठे हैं, नौजवान नस्ल अपना के बैठी है और उसको आम किया जा रहा है। शुगल में, हंसी मजाक में, नहीं कुरान कह रहा है फहाशी और रियानी नहीं फैलानी, तो मैं तो वैसे ही कर दिया, ये वैसे ही हमें ले डूबेगा। मेरी बात जुबान से निकल गई, मेरे एक क्लिक करने से गंदी वीडियो, गंदी बात, गंदी चीज लोगों तक पहुंच गई, मैं इसका मुस्तहिक हो गया। जो अल्लाह ने वईद सुनाई है मैं उसका मुस्तहिक ठहर गया। अल्लाह ने वही सुनाई है, अल्लाह के रसूल ने वही सुनाई है, हया निकली ईमान गया, मैं उसमें आ गया, मेरा ईमान भी निकल गया क्योंकि मेरे अंदर से हया निकल गई। वतावनुल बिर्रि वत्तक़वा के अंदर मैं नहीं आया, नेकी के कामों में ताउन करना, बुराई के कामों से रोकना। मैं बुराई के कामों में ताउन कर रहा हूँ और नेकी के कामों से रोक रहा हूँ, ये मेरे लिए इंतहाई खतरनाक बात है। और अगर मैंने अपने इस रवैये को नहीं बदला तो इसी रवैये के साथ चलता चलता मेरी दुनिया भी बिगड़ेगी, आखिरत भी बिगड़ जाएगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिदायत के चाबी बन जाओ। क्या बनो? हिदायत की चाबी। चाबी से ताले खुलते हैं, चाबी से रास्ते खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं। हिदायत के रास्ते खोलने वाली चाबी बनो तुम। और फरमाया गुमराही के ताले बन जाओ। ये हदीस के अल्फाज हैं। आपने फरमाया हिदायत की चाबी बनो, गुमराही के ताले बन जाओ। और फरमाया वो बड़ा ही बदबख्त शख्स है जो गुमराही की चाबी बने और हिदायत का ताला बन जाए। मेरी ज़ात से गुमराही लोगों तक पहुंचे और मेरी ज़ात से हिदायत बंद हो जाए, इससे बढ़कर बदबख्ती मेरे अंदर है। मैं समझता हूं इससे बढ़कर बदबख्त शख्स ही कोई नहीं। आपके जरिए से हिदायत आम हो, आपके जरिए से गुमराही बंद हो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेने का जरिया है। और अगर आपके जरिए से गुमराही आम हो गई और हिदायत आपकी तरफ से आई नहीं, खैर की बात आपने कभी लोगों को की नहीं, हमेशा बुराइयां, फाशी और रियानी और जनाब गलत किस्म की चीज़ें लोगों में आम कर रहे हैं, तो आपके लिए अल्लाह और उसके रसूल की बद्दुआ तैयार है। तो वैलेंटाइन डे के नाम पर नौजवान नस्ल जो बिगड़ रही है, हमारे लड़के लड़कियां, तो खुदारा अपनी औलादों की तरबियत कीजिए। और ये नौजवान बैठे हैं, इसके लिए मेहनत करो, कोशिश करो, हजूर की दुआएं लो। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख्ज़ुल मन खज़ल व खालफ दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर फरमाते हैं, दुआ है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऐ अल्लाह तू उसकी मदद कर जो दीन मोहम्मद की मदद करे। तो आओ सारे मिलकर दीन मोहम्मद की मदद करें और इस वैलेंटाइन डे के मनाने की बजाय हम लोगों तक एक अच्छी बात पहुँचाएं। लोगों को कहें कि इस बात को आम मत करो, इस फहाशी वाली बात को मत फैलाओ, गंदगी को मुआशरे में मत
پھیلاؤ. قرآن کی یہ آیت سیکھ لیں جو میں نے آج آپ کے حضرات کے سامنے پڑھی ہے کہ جن لوگوں نے بے حیائی فحاشی کو لوگوں کے اندر عام کیا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ لوگوں تک بات پہنچاؤ، یہ لوگوں کے اندر عام کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو عام کرو کہ حضور نے فرمایا حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نکل گیا تو وہ بھی دوسرا بھی نکل گیا. اگر حیا نکل گئی تو ایمان سے خالی. اور نوجوان نسل اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھے نوجوانوں کو کہیں کہ خدا کے بندو، اگر تم نے یہ کام کیا کہ ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ کیا، یا فحاشی اور یعنی بے حیائی والی ویڈیوز لوگوں تک پہنچائی، یا غلط میسیجنگ کی، تو تمہارے اندر سے حیا نکل گئی. اور جب حیا نکل گئی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایمان بھی نکل گیا. تو میں نہیں چاہتا کہ تیرے اندر سے ایمان جائے، لہٰذا اپنی حیا کو برقرار رکھ. تو پہلے نمبر پر ماہ فروری کے اندر، اس مہینے کے اندر یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، اس سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اپنے ارد و گرد، اپنے دائیں بائیں، اپنے جو آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایکٹیو دوست ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، یہ میری بات پہنچائیں ان تک. یہ آپ پہنچانے پر آپ کو کیا ملے گا؟ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اس بندے کی تم مدد فرما جو دین محمد کی مدد کرتا ہے. حضور کی دعا لے لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے گی ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پر خیر کی بات کو پہنچاتے ہیں اور شر کی بات کو روک لیتے ہیں، اور اس لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ شر کی بات نہ پھیلائیں، غلط بات مت کریں، بے حیائی فحاشی اور یعنی کو عام نہ کریں. حضور کی دعا ملے گی. دوسرے نمبر پر اسلامی مہینوں میں رجب کا مہینہ، اس مہینے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان، ایک عظیم المرتبت معجزہ اسی یعنی ماہ مقدس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. ذکر اسی مہینے میں ہوتا ہے حضور کا واقعہ معراج. اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. حضور واقعتاً قرآن کی آیات ببانگ دہل، قرآن کی آیات سورج سے زیادہ روشن اس بات پر 15ویں سپارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا. اس کو اسراء کہتے ہیں. اور آگے جو سفر ہے آسمانوں کا اور پھر اللہ سے ملاقات کا، اس کو واقعہ معراج کہتے ہیں. ایک کا تذکرہ قرآن میں ہے، دوسرے کا حدیث میں ہے. یہ طے شدہ بات ہے. یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا. 3000 کے قریب، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ، 3000 کے قریب معجزات ملے. اور ان معجزات میں صرف ایک معجزہ ہے جو اس وقت امت محمدیہ کے پاس بھی موجود ہے، جس کو قرآن. جو چاہتا ہے کہ میں اپنے رسول کا معجزہ دیکھ لوں تو وہ قرآن کھول کے دیکھ لیا کرے. میرے نبی کا یہ معجزہ ہے. کسی نبی کا معجزہ اس کے جانے کے بعد باقی نہیں رہا، لیکن میرے آقا کا یہ معجزہ اس وقت موجود ہے. ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ پہ آپ کو یہ مل جائے گا. نہ پڑھنے کو بھی دل کرے تو کھول کے بس دیکھ لیا کریں کہ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. کبھی یہ بھی سعادت حاصل کریں کہ میرے رسول کا معجزہ ہے. صحابہ نے تو موقع بہ موقع معجزات دیکھے. کہیں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، کہیں چاند کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمان دنیا پر سفر کر رہے ہیں، کہیں آپ کے معجزے کی علامت ہے کہ کھجور کا تنا جو ہے اس سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، کہیں کنکریاں کلمیں پڑھ رہی ہیں، اور کہیں جناب فلاں کام ہو رہا ہے. کڑوے پانی کے جو کنویں ہیں ان میں مٹھاس پیدا ہو رہی ہے میرے نبی کے لعاب سے. کسی صحابی کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، ساری زندگی اس کے بال سفید نہیں ہوئے. کسی صحابی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ساری زندگی اس کے اوپر بڑھاپا نہیں آیا، پورا بدن ضعیف ہو گیا، چہرے کے اوپر جوانی کی جوانی طاری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب لگایا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی. ایک صحابی کی ٹانگ میں شدید چوٹ تھی اور ٹوٹ گئی تھی، آپ نے لعاب لگایا، وہ ٹھیک ہو گئی. میرے نبی کے معجزے ہر لمحہ. میرا نبی تو ہے ہی معجزہ، وہ تو ہے ہی اللہ کا بہت بڑا معجزہ. پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، زندگی کے آخری لمحات، اور آج بھی حضور کا معجزہ ہمارے گھروں کی زینت ہے، ہماری مسجدوں کی زینت ہے. اور قیامت میں بھی میرے نبی کے ایسے ہی معجزات ہوں گے کہ جب سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بے بس ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو ایک ہی ہستی ہے جس کے پاس جب لوگ جائیں گے تو وہ انکار نہیں کرے گی. اور وہ کون ہے؟ میرے آپ کے آقا. تو چند باتیں سمجھ لیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک، آپ نے فرمایا شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں 5 راتیں بنتی ہیں. اس میں بھی متعین نہیں کیا، بتایا ہی نہیں، حضور کو بھی نہیں بتایا اللہ نے، تاکہ امت جو ہے محنت نہ چھوڑ دے اور ایک ہی رات میں ٹک نہ جائے. اس لیے فرمایا آخری طاق. اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں ہی اللہ تعالیٰ کے شب قدر تلاش کرو. متعین نہیں کیا.
اور شب قدر جتنی راتیں ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ عظیم المرتبت رات ہے، کیونکہ اس رات کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ فرما رہے 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے، اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ فرشتے روح یعنی حضرت جبرائیل خود آتے ہیں اور فرشتوں کی معیت میں آتے ہیں اور مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی کنفرم، یعنی یہ رات جس کے بارے میں جس میں عبادت اور بندگی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی بھی کنفرمیشن اللہ نے نہیں بتائی کہ یہ کس رات میں ہے، فرمایا رمضان کے آخری راتوں میں۔ لیکن یہاں پر کیا ہو گیا، یہاں پر کیا کر دیا ہم نے، 27 رجب کو شب معراج منا لی۔ آپ سب سے کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، تاریخ تو دور کی بات، تاریخ 27 رجب تاریخ تو دور کی بات، اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک صحیح روایت ہی نہیں ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی۔ واقعہ معراج کے بارے میں کوئی اتھینٹک روایت نہیں ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو، تاریخ تو دور کی بات ہے، مہینہ ہمارے پاس کنفرم نہیں ہے۔ کسی کے نزدیک ربیع الاول ہے، کسی کے نزدیک محرم ہے، کسی نے کہا یہ رمضان کی رات ہے، اور آپ اگر مان لیں، چلے مان لیں جی، مان لیتے ہیں ہم رجب کا مہینہ ہی تھا 27 رجب، یہ بھی مان لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کا واقعہ ہے، ابتدائی اسلام کی واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال رہے۔ ان 13 سالوں میں کسی صحابی نے 27 رجب کو حضور کے واقعہ معراج کو سیلیبریٹ کیا ہو جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ راتوں کو قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، مساجد میں کمکمے روشنیاں جلانا اور جناب محفلیں منعقد کرنا؟ صحابہ میں سے کسی نے 13 سال حضور مکے میں رہے کسی نے کیا ہو؟ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں مسجد کے اندر ممبر محراب چھوڑ دوں گا، مصلی چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی دلیل لا کے دے دے۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب اللہ نے شب قدر عظیم الشان رات کے بارے میں فرما دیا، اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کون سی رات ہے، جس کے بارے میں فرمایا 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور کہا رمضان کی آخری راتوں میں اپنے حبیب کو بتایا میرے حبیب کنفرم نہیں ہے، آخری راتوں میں تلاش کرو۔ تو جب وہ رات اللہ نے کنفرم نہیں کی تو ہم نے یہ رات کہاں سے کنفرم کر لی؟ ہم نے آگے بھی آ رہی ہے جناب شرلیاں پٹاخے چلانے کے لیے، ہم نے ایک اور رات بھی رکھی ہوئی ہے ہندوؤں سے متاثر ہو کر، دیوالی سے متاثر ہو کر 15 شعبان کی، اس کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ نہ رجب 27 کے واقعہ معراج اسی میں ہوا ہے، کوئی دلیل کے ساتھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اسی رات ہوا ہے۔ معراج ہوئی ہے، اسراء ہوا ہے، میرے نبی نے سفر کیا ہے، اللہ سے ملاقات کی ہے، یہ سارا اصل میں امت کی سب سے بڑی نقصان، امت کی سب سے انتہائی ہلاکت کی وجہ یہ ہے امت نے مقصد کو چھوڑ دیا، امت مقصد کو حاصل نہیں کر سکی، معراج کے واقعے سے حاصل ہونے والے مقصد کو چھوڑ دیا۔ اور وہ مقصد کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 بندے مسلح کے بارے میں لڑے کہ بھئی یہ مسلح ریشم کا ہے، یہ سود کا ہے، اور لڑائی آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے، ریشم کا ہے، سود کا ہے، لیکن اس مسئلے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس پر کیا کرنا؟ نماز دونوں نہیں پڑھ رہے۔ یہ ہو گیا امت کا، یہ ہو گیا۔ واقعہ معراج کا مقصد کھو دیا ہم نے۔ واقعہ معراج کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا 3 تحفے اللہ نے مجھے معراج کی شب میں دیا، اوتی الصلوات الخمس، مجھے 5 نمازیں دی۔ میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں کون سے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں، سب کے سامنے شرمندہ کرتے ہوئے دل نہیں کرتا، ہاتھ کھڑا کر دیں، پنجگانہ نماز بلا ناغہ کون پڑھنے والا ہے؟ لو، مقصد معراج کا مقصد ختم کر دیا۔ اوتی الصلوات الخمس، اور ان 5 نمازوں کے لیے کتنے چکر لگے میرے نبی کے، اور ان نمازوں کو پڑھتے ہوئے میرے نبی کی کیفیت کیا تھی؟ 2 آدمیوں کے سہارے گھسٹتے ہوئے پیغمبر نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور تو اتنا لاڈلا ہے پیغمبر کا، عشق مصطفیٰ میں ایسے بھڑکا ہوا ہے کہ تو کہتا ہے پیغمبر نے جو عمل کیا وہ تو نہیں کروں گا، پیغمبر سے محبت تو مجھے بڑی ہے۔ یہ ہے تیری محبت۔ 2 آدمیوں سے گھسٹتے ہوئے میرا رسول جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اوتی الصلوات الخمس، مجھے 5 نمازیں دی ہیں۔ سوچو تم لوگ نماز، تو تحفہ حضور کا، اور ہر حکم آپ غور کریں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل میرے نبی کو رمضان کا کہہ دے، جبرائیل میرے نبی کو زکوٰۃ کا کہہ دے، جبرائیل میرے نبی کو فلاں چیز کا کہہ دے، جبرائیل میرے نبی کو فلاں چیز کا کہہ دے۔ اللہ نے نماز کے بارے میں جبرائیل کا اعتبار نہیں کیا، فرمایا میں یہ تحفہ اپنے حبیب کو خود اپنے پاس بلا کر دوں گا، اور اس تحفے کی ناقدری امت کیسے کر رہی ہے یہ سب سوچ لیں۔ جو تحفہ اللہ خود بنا کر دے رہے ہیں اس کو ہم یقین جانیں، اس ایک رات میں اٹھ کر نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بدعت ہے، یہ دین میں نئی چیز ہے۔ تم ساری زندگی نفل پڑھتے اور فرضوں کو
پوچھو تک نہیں. ایک فیکٹری میں آپ کو ملازمت ملے اور آپ کہیں جی میں اوور ٹائم تو لگا لوں گا لیکن ڈیوٹی نہیں کروں گا, اور یہ نفل اوور ٹائم ہے میرے بھائیوں. کون سی فیکٹری تمہیں رکھے گی؟ کون سی فیکٹری تمہیں اپنے جگہ پہ رکھے گی؟ اوور ٹائم لگا لو بھائی, اصل کام کرو. اوور ٹائم اسی کا ہوتا ہے جو اصل کام کرتا ہے. تم پنجگانہ نماز پڑھو تو یہ نفلی عبادت بھی تمہیں کارگر ہوگی. تم پنجگانہ نماز پڑھو نا جن کی پوچھ ہے, اور تم کو نفلی نمازوں پہ تمہارے چھوٹ ہو جائے گی. یہ تم لوگوں کو مولویوں نے ان ممبروں پر بیٹھے ہوئے نے عجیب عجیب چکروں میں ڈال دیا ہے. کوئی اصل نہیں ہے اس کی کہ آپ 27 رجب کے مہینے کو ہی معراج کا واقعہ سمجھے اور پھر اسی رات میں. یہ بدعت ہے, یہ نئی چیز ہے دین میں, یہ دین میں اضافہ کر دیا. ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, اتنے بڑے امت کے بڑے جلیل القدر محدثین کرام بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا رجب کے مہینہ میں روزے رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. اگر ثابت ہے تو حضور کا سوموار کا اور جمعرات کا روزہ ثابت ہے, وہ رکھیں نا, اس کو رکھیں. رجب کے کسی رات میں مخصوص کر کے نمازیں اور نوافل پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. ہاں البتہ ثابت ہے تو میرے آقا سے 11 رکعتیں ہر روز تہجد کی ثابت ہیں, جن میں سے 8 رکعت تہجد ہے, 3 وتر ثابت ہے. جو ثابت ہے وہ کرنا نہیں ہے, جو ثابت نہیں ہے وہ کر رہے ہیں ہم. تو خدا را امت کے اندر ایک تو دین کو سیکھیں, ایک تو دین کو سیکھیں. ابھی مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے, لائٹیں لگائی جا رہی ہیں, محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی ممبر پر بیٹھا ہوا مولوی یہ بات نہیں بتائے گا کہ بھئی اس رات کوئی متعین نہیں ہے, مقرر نہیں ہے, رجب کا مہینہ مقرر نہیں ہے شب معراج کے لیے, کیونکہ ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے. ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے. جہاں ان کے پیٹ کے مفادات ہوں گے وہ کبھی بھی آپ کو صحیح لائن نہیں دیں گے. یہ لکھ لو میری بات. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتی الصلوات الخمس, مجھے پہلا تحفہ جو اللہ نے دیا وہ 5 نمازیں ہیں. عزم کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. میں اپنے نبی کے تحفے کو نہیں چھوڑوں گا. میرا نبی میرے لیے خاص طور پر تحفہ لے کر آئے. عزم کر لیں. حضور نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے. اللہ اکبر, بڑی سخت بات ہے. اور سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ, اور تم سلطان باہو کو ماننے والے ہو نا, بڑی باتیں کرتے ہو. تم شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں شریف والے کو ماننے والے ہو اور بڑی باتیں کرتے ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو بلکہ کسی کھڈے میں پھینک دو. 11ویں کو تو مان لیتے ہو, میٹھا میٹھا ہپ کڑوا تھو, یہ تمہارے حالات ہیں. جہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے تمہارے جذبات سے کھیلے, تم شیخ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, اللہ والے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں خنزیر گزر رہا ہے, سامنے سے بے نمازی گزر رہا ہے, خنزیر بھی اس بے نمازی سے راستہ بچا لے گا. یہ سلطان باہو کا قول بیان کر رہا ہوں. ہماری کیفیت کیا ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا تھو, قرآن و حدیث تھو, ادھر ادھر کی باتیں, دائیں بائیں کی باتیں. جہاں میرے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی میں نے اس کو چھوڑنا. میں نے جی وابیاں دے کام نے اے کہہ کے جان چھڑا لینی ہے, وابیاں دے کام. پہلے نمبر 5 نمازیں. دوسرے نمبر پر جو تحفہ ملا اوتیا خواتین سورۃ البقرہ. حضور نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اور قرآن سے تو ہم ہیں ہی بے بہرا, قرآن کا تو شوق ہی کوئی نہیں. اس صورت کے اعتبار سے ہم نے کیا چلنا ہے, ہمیں تو اپنا نماز پہ پڑھنے والا قرآن صحیح نہیں آتا. ہم نے تو قرآن رکھا ہے مردوں کے لیے. اے میرا وڈ وڈیرا مر گیا جی انہیں قرآن پڑھ کے دو, انہیں کو, اور قرآن اترا زندوں کے لیے. اللہ کے بندو تم مردوں کے لیے گردوں کے چکروں میں پڑے ہوئے. وہ تو کر گئے سو کر گئے, معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے. اور تم نے قرآن سے کیا حاصل کیا؟ قرآن پڑھ کے تم نے کیا سیکھا اس میں سے؟ آج ایک آیت پڑھی ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگوں میں بے حیائی, فحاشی اور ریانی پھیلاتے ہیں ایمان والوں میں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لیں. یہ نوجوان بیٹھے ہوئے تو ویلنٹائن ڈے اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے. ایک آیت سیکھ لیں تو ویلنٹائن ڈے ختم ہو جاتا ہے. جو بے حیائی فحاشی کو عام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. جو سمجھنے والے ہوں گے سمجھ جائیں گے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ القاریہ کی آیت پڑھی, انہوں نے اس کو سیکھا. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ, کھڑکھڑانے والی, جھڑکنے والی, دہلا دینے والی. قیامت کی بات ہوئی, وہ وہیں پر غش کھا کے انتقال کر گئے. سیکھنے والے تو یہ سیکھتے ہیں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات کھڑے رہے، قرآن پڑھتے رہے، جب سورہ یاسین کی اس آیت پر پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم لوگ علیحدہ ہو جائے، پوری آیت پڑھتے رہے، روتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن اللہ مجھے مجرموں کے ساتھ علیحدہ کر دے۔ یہ قرآن بتاتا ہے، زندگیاں بدل دیتا ہے قرآن۔ ہم نے مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے، زندوں کو چکر ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ بار بار اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ بات کر رہا ہے، اللہ بات کہہ رہا ہے اور میرا دل ہی نہیں کر رہا سننے کو۔ اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے اے فلاں ابن فلاں، میں تیرا رب ہوں، میری بات سن۔ وہ ایتھے چھوٹا جا کہ بندہ ستونگڑا جی آ جائے تو لوگ کیوں نہیں توجہ کر، اللہ پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات اپنی کلام میں میرے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے، ہم توجہ نہیں دے رہے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیات نازل کی۔ تیسرے نمبر پر غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، اللہ نے بخشش فرما دینی ہے اس امت کے لوگوں کی کہ جو اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شرک، اور ساڈے تھے شرک اور بدعت بھی شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ بدعت شروع کرواتا ہے شیطان، اور شیطان تمہیں مشرک بنانا چاہتا ہے۔ بدعات اور شرک سے بچنا ہی امت کا خاصہ ہے۔ یہ اس طرف آنا، یہ 3 تحفے ملے ہیں۔ نماز کا تحفہ عزم کر لیں، رجب المرجب میں ہی اگر ہم شب معراج ماننا چاہتے ہیں تو کم یہ مقصد جو حضور کے معراج کا تھا وہ حاصل کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، اور سورہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اور اس کے ساتھ شرک سے توبہ کریں، اور شرک والے کسی بھی جگہ، کسی مرکز، کسی مقام، کسی نعرے، کسی چیز کو مت بلند کریں۔ نہ زبان سے شرک کے الفاظ کہیں، نہ اپنے عمل سے کہیں، اور نہ ذہن میں شرک کے عقائد و نظریات کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔